أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. معزز سامعین کرام، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا مقام ہے کہ آج جمعیت اصلاح المسلمین اور حق کی آواز کے دفتر کا افتتاح ہے، اور اس میں جو شریک ہوئے ہیں مولانا راضی صاحب، جو صاحبزادے ہیں مفتی محمد حمدہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دارالفتاء والارشاد کیمپیر گنج، اور اسی طرح ہمارے دوسرے مہمان مولانا مفتی عمیر صاحب کاظمی، استاد مدرسہ کلیمیہ کیمپیر گنج، اور اسی طرح مولانا انور صاحب قاسمی، استاد ماؤنٹ سینا اکیڈمی گورکھپور، اسی طرح مولانا اکرام اللہ صاحب قاسمی گورکھپوری یہاں اس پروگرام میں موجود ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ جمعیت کا دفتر بن کے تیار ہو گیا. اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں، اس کو لے کر کے میں تھوڑی روشنی ڈالوں گا. باقی مہمان جو ہمارے ہیں وہ گفتگو کریں گے. پہلی بات تو آپ یہ جان لیجئے کہ جمعیت اصلاح المسلمین صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے، جیسا کہ ہمارے ڈسکرپشن میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسی تحریک ہے جو پی پی این کے اطراف میں تقریباً 3-4 گاؤں میں کام کرتی ہے. اصلاحی بھی کام ہوتا ہے اس سے، اور جو ہے مکاتب کے قیام بھی ہوئے، اور الحمدللہ سال بھر سے جمعیت اصلاح المسلمین جو ہے 3 مکتب چلا رہی ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی تعلیم بند ہے. اور بھی اصلاحی مجالس لگتے ہیں، ہر 15 دن پہ عورتوں کی مجلس اور مردوں کی مجلس. اس طرح الحمدللہ کام چل رہا ہے. اور اسی جمعیت اصلاح المسلمین کی ایک کڑی ہے حق کی آواز، جو نیوز چینل یہاں سے کھولا جا رہا ہے. تو اس پر امت کے جو مسائل ہیں، امت کو کیا کرنا چاہیے، امت ہماری کہاں ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی. اور وہ خبریں جو مدارس کے متعلق یا ہماری تنظیموں کے متعلق، مسلمانوں کے متعلق جو زہر پھیلائے جاتے ہیں، کوشش کی جائے گی کہ وہ اس کے بارے میں سچ کیا ہے اس کو سامنے لایا جائے. یہ مقصد ہے حق کی آواز کا. اور الحمدللہ جمعیت اصلاح المسلمین بہت زور و شور سے اپنے علاقے میں کام کر رہی ہے. تمام مہمان جو ہیں ہمارے، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، اور جو لوگ ہم کو سن رہے ہیں یوٹیوب پر، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ دعا فرمائیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اس کا تعاون بھی فرمائیں، تاکہ جو ہے کام کرنے میں آسانی ہو. خصوصاً ہمارے علاقے میں ارتداد کا فتنہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس پر بھی الحمدللہ کام چل رہا ہے. حضرت مولانا مفتی حمزہ صاحب دامت برکاتہم کے مشورے سے، ان کی رہنمائی میں، اسی طرح حضرت مولانا اسجد خلیل صاحب دامت برکاتہم جو بگی روڈ مدرسے کے ذمہ دار بھی ہیں اور استاذ بھی ہیں، ان کے نگرانی میں، ان کے سرپرستی میں، اکابر کے سرپرستی میں کام ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات جو ہے ہمارے اس چینل کو آگے بڑھائیں گے، جمعیت اصلاح المسلمین کو بھی اور حق کی آواز کو بھی، تاکہ ہماری آواز سب تک پہنچے، اور جو ہمارے امت کے مسائل ہیں وہ کھل کر کے سامنے آئیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
معزز سامعین کرام، آج کی اس مجلس کا موضوع، مقصد یا یوں کہہ لیجیے غرض و غایت میڈیا کے تعلق سے ہے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا، تعارف اور اس کا تجزیہ۔ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا ہے کیا۔ میڈیا در حقیقت یہ یونانی ورڈ ہے جس کے لیے اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ، بات کرنے کا رابطہ اور سلیقہ، کمیونیکیشن۔ اور اس میڈیا کو جو دور ہے در حقیقت وہ 3 دور میں بانٹا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلا دور جو میڈیا کا تھا، جس میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی، یعنی وہ جو چھپنے کا عمل، کتابوں کو چھاپنے کا عمل، اس کے ذریعے سے اس کا شیوع اور اس کو پھیلانا، یہ میڈیا کا سب سے پہلا دور کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا دور جس میں کہہ لیجیے کہ در حقیقت میڈیا کھل کر سامنے آیا، جس کو الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں، CNN ہے، BBC ہے، در حقیقت جب ان کا وجود آیا تبھی سے لوگوں نے جانا کہ میڈیا در حقیقت ہے کیا، اس کی خاصیت، اس کا پاور، اس کا یوز۔ تیسرا دور جو سب سے اہم امپورٹنٹ ہے، جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا دور۔ اور جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، تب سے کہہ لیجئے کہ میڈیا در حقیقت ایک ہوا بن چکا ہے کہ بغیر ہوا کے جس طریقے سے ہم جی نہیں سکتے، وہ ہماری زندگی کا ایک عنصر، لازمی عنصر بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں میڈیا سے جڑا ہوا ہے، اس کو یوز کر رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ چاہے اس کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہے۔ اسی کو میڈیا کا دور بھی کہتے ہیں اور بوم کہتے ہیں، یعنی ترقی، انتہائی ترقی، جس میں یہ کہ ہر آدمی ایک چھوٹے سے موبائل کے اندر پورے نالج، انفارمیشن سب ہے۔ یہاں بیٹھ کر، ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر، وہ امریکہ کی خبریں، دنیا کے کسی بھی کونے کی خبریں جان سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل تک جب ہم اپنے ہی شہر کی خبر سے ناواقف تھے، لیکن اس سوشل میڈیا کی وجہ سے، اس میڈیا کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنے کنٹری بلکہ دور دراز ممالک میں جہاں پہنچنا آج بھی ہمارے لیے ناممکن تو نہیں لیکن مشکل بہت ہے، لیکن ہم اس کے ذریعے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے میڈیا کا پاور اور یوزز۔ لیکن یہ ہوا تو ایک تعارف۔ اب یہ کیا ہوا، ایک ہماری سب سے بڑی کمی رہتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو ہم مسلمان اس کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم کہہ لیجیے ایک ڈر کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک اجنبی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کو جاننے کے بجائے کوئی بھی چیز سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں واقف ہونا چاہیے، ہے کیا، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا یوسیج کیا ہے، کیسے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سب کی بجائے ہم سب سے پہلے اس کو انکار کر دیتے ہیں، نکار دیتے ہیں، اس کی افادیت، اس کی اہمیت کو، اور یہیں سے کہیں نہ کہیں ہم تھوڑا سا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب دھیرے دھیرے اپنی امت کے دور، امت میں بھی اس سلسلے میں بڑی واقفیت بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں کام بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اور آج جو اس مجلس کے انعقاد ہوا ہے وہ بھی کہہ لیجیے اسی کا، اس سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ تو جو میڈیا سب سے پہلے الیکٹرانک میڈیا، جس کے ذریعے سے، وہ تو بڑے بڑے گھرانے ہیں، اس کو کام کرنے کے بہت سارے افراد، بہت سارے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا، اس نے کیا ہر آدمی کو کہہ لیجئے کہ بہت کم پیسے میں ہر آدمی کے ہاتھ تک اس کی رسائی ہو گئی ہے، ہر آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے، اور دنیا کی دوسری قومیں ہر جگہ یہ یوز بھی کیا جاتا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر یوز کیا جاتا ہے۔ اسی میں ایک اہم پلیٹ فارم یوٹیوب چینل ہے، جو تقریباً ہر الیکٹرانک موبائل یا ڈیجیٹل موبائل کہہ لیجئے اس کے اندر ہوتا ہے، اور تقریباً سبھی لوگ جو بھی نیٹ کا یوز کرتے ہیں اس استعمال کرتے ہیں۔
اور آج تو اس قدر زیادہ یوٹیوب کا یوز ہو رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی پیچھے ہے اس معاملے میں، اس کے دیکھنے والے، اس کے یوز کرنے والے یوٹیوب سے پیچھے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں ہر جگہ دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ اس کی رسائی ہے، سب سے بڑا فائدہ یہی ہے۔ اور اس میں اس کو استعمال کرنے میں بہت زیادہ خرچ وغیرہ بھی نہیں ہے، جو بھی اس کا سلیقہ جانتا ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ پہنچ بھی بناتے ہیں۔ تو آج جو ہمارا مقصد ہے، جو ہمارا کام ہے، اس کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے تعارف کرانا، لوگوں کو میں ایک طرح کی بیداری لانا اور ان کے اندر جاگرکتا پیدا کرنا، وہ ہمارا مقصد ہے۔ اسی لیے ہم اس کام کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ جو ہمارا کام ہے، جو ہمارا مقصد ہے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور یہ ایک کھلی حقیقت ہے، یاد رکھیے اب ہر چیز میں کہ جب بھی کوئی صحیح چیز لوگوں تک نہیں پہنچتی تو بری چیزیں جو ہوتی وہ خود بخود وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ اگر اچھائی کو نہیں پھیلائیں گے تو برائی پھیلنے والے خود بخود وہاں پھیل جائے گی۔ برائی کو پھیلانے کے لیے بہت سارے افراد کی ضرورت نہیں پڑتی، اچھے کام کرنے کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ ہمت، بہت زیادہ محنت ہر افراد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس میڈیا کے ذریعے سے ہمیں اچھے کام جو بہتر ہیں، جو سماج میں ایک طرح کی بیداری لا سکے، جو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا سکے، اس کے ذریعے سے ہم جو کچھ بہتر کر سکیں، اسی لیے یہ ایک نیوز چینل حق کی آواز کے نام سے مولانا مفتی رحمت علی صاحب کی سرکردگی میں شروع کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے ان کا تعاون کر سکتے ہیں، تو یہ جنرلی ہم سب کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے اس میں جتنے بھی وہ ہوتا ہے اس کو سبسکرائب کرنا رہتا ہے چینل کو۔ سب سے اہم کسی بھی چینل کی ترقی کے لیے کیا ہے، اس کو سبسکرائب کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اس کو دیکھنے ویورز دیکھنے والے کتنے لوگ ہیں، اور اس کو لائک کرنے والے کتنے لوگ ہیں، اور ایک کمنٹ کرنے والے۔ کسی بھی چینل کی جو ایڈیٹنگ یا کہتے ہیں مارکیٹنگ کرتے ہیں، انہی 4 چیزوں پر وہ بیس ہوتی ہے کہ کتنے زیادہ اس کو سبسکرائبر ہیں، کتنے زیادہ لائک کرنے والے ہیں، اور کتنے زیادہ اس پر کمنٹ کرنے والے ہیں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی یوٹیوبر ہوتے ہیں وہ ضرور ان چیزوں کی درخواست کرتے ہیں۔ اگر آپ میرا چینل آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں۔ تو ہمارا مقصد حق کی آواز کے ذریعے سے لوگوں تک صحیح طور پر حق کی آواز کو پہنچانا ہے۔ تو اسی لیے اس کا نام بھی یہی متعین ہوا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی مولانا مفتی رحمت علی صاحب کو اس سلسلے میں کامیابی عطا فرمائیں، اور جو ان کی کوششیں ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو قبول فرمائیں، اور صحیح نہج پر ہم سب کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ساتھ میں ہم سب جو کسی بھی طریقے سے اس کا تعاون کر سکتے ہیں وہ ہمیں تعاون کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ Dear audience, today we are very happy and we are getting very proud that we are here to start and launch a news channel. It means its name Haq Ki Awaaz. I will not take you much time, only few minutes inshallah we will be taken. Firstly, we must know what is media and what's advantages of media. There is mainly 2 things. What is media? Media is a Greek word and its meaning is to connect one person to another person. It means, you may say, sources of connection.
So media is launched and started many years ago. Not any new thing. So old thing, very old. But in this era, it has been launched and it has been forwarded to everyone. I think today no one is disconnected with the media. It means everyone has media source connection. Basically, and few terms you may say that even a single person, even a children, elders and guardians are also connected with the media. Even children and small boys are also connected with the media, though they not know what is this, but in any way they are connected. In first era, today is very developed area, developed time, and everything is being forward, and as the time is going ahead, the connection and sources are going ahead, and they are also improving. In the olden days, there was only one source of connection, that was printing method. In this era also, the printing method and without print method also are found in this age. The people who wanted to know the matter of people and who wanted to know the any kind of news, first they have to take the newspaper. It means this is called print method. And as the time go ahead, the technology and sources are also going ahead. After long time, there is a method found with the shape of electronic and social media. Dear audience, dear viewers, I hope that you have come to know what is media and what is advantages of media. Only few words are also said about the advantages of media. Media is an easy way to report the news. Media is a simple way to report the news. Media is the easiest way to report anyone's news to another person. And this is the easiest way to know the news about anyone. If you want to know the news about someone, so we can get the news, exact news, sitting at the podium, sitting at the house also. No need to go anywhere, no need to connect to do anything else. Only just start the mobile and net pack and so and just connect the media. Few seconds will take, you will get the exact news. In this age, there are many kinds of sources and there are many channels are launched and found in the city, in the area, in the so and so about area. But I think only few are found, few anchors or report the exact news. Basically, we must do with the people, and we must forward the exact news to another person. For example, there is a government launches many kinds of scheme for the people and for the poor person and for the other persons, but only few persons countable, only few 4, 5, 2, 3%
know the exact method and exact scheme of the government. Who knows? Who are connected with the media, who are connected with the method and source of news, they know only. But the other people, other poor persons, they are not able to do, they are not able to learn, and they are not able to connect, and they are not able to know about the schemes of government. This is example. We are responsible, and it means channels and anchors and owners of channels are responsible to report the matter and scheme of government to the people, so everyone can get the news and exact thing with the government. At the end of the speech, I hope that the owner of the channel, it means Haq Ki Awaz, I mean my partner, my friend Maulana Mufti Rahmat Ali Gorakhpuri, he will report the exact news, and he will connect the people with the other persons, and he will try to forward the exact news and matter, and he will take the issues of peoples and poor persons. Only few channels anchors are here who report the exact news. I hope that he will be also one of them. At the end, with the bottom of my heart, I would like to thank Almighty God, Almighty Allah, that He gave me chance and tawfiq to say some words about the media and about the advantages of media. I hope, and we should pray to God for the honor of the channel, that may Allah give him tawfiq and chance to go ahead and forward and forward and forward. In last, with these words, I would like to end my speech, and I would like to stop my talks, and I would like to stop my talking with the greeting and with the prayer of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give him tawfiq to go ahead and to do all the things, and to fight the oppositions and so and other stoppers. At the end, I would like to thank Almighty Allah, and now we are here very great. We are gathered to start the channel and open the office of the Jamiyat Islahul Muslimin. May Allah give him tawfiq, and give him tawfiq to do all the things with the good way. And in the end, I would like to say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العظيم. حضرین کرام، آج کی یہ مجلس دو مقصد کے تحت منعقد کی گئی ہے. پہلا مقصد ہے جمعیت اصلاح المسلمین کا تعارف، اور پچھلے چند سالوں سے جو جمعیت اصلاح المسلمین نے کارنامے انجام دیے ہیں، جو خدمات انجام دی ہیں، ان کی وضاحت. اور دوسرا مقصد ہے جمعیت اصلاح المسلمین کی جانب سے ایک چینل حق کی آواز، اس کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کی شروعات. تو دو اہم چیزیں ہیں. یہ جو چینل ہے حق کی آواز، یہ حقیقت میں جمعیت اصلاح المسلمین کی ہی ایک کاوش ہے، اور یہ بھی جمعیت اصلاح المسلمین کی ایک فرع ہے، یا جسے کہیں ایک شاخ ہے.
چونکہ اس جمعیت کے جو روح رواں جناب مولوی رحمت علی صاحب ہیں اور جو ذمہ دار بھی ہیں اور جنہوں نے اب تک اس مجلس کو باقی رکھا اور اس کے سارے بڑے بڑے کام انہوں نے ہی انجام دیے، ان سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے. ان کے بہت سارے پروگرام میں ہمارا آنا جانا ہوا اور اسی طریقے سے ان کی جانب سے جو مختلف خدمات علاقے میں کی گئی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی حصہ رہا ہے. تو ماشاءاللہ ان کی ان خدمات کو دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور جہاں تک ہو سکا ہم نے بھی اس میں شرکت کی. جیسے کہ انہوں نے کچھ مکاتب قائم کی اپنے علاقے میں اور اسی طریقے سے علاقے کے لوگوں میں دینی بیداری لانے کے لیے انہوں نے کچھ پروگرام بھی کیے. ماشاءاللہ اس پروگرام اور اس مکتب کے قیام سے علاقے میں کافی تبدیلی آئی اور ایک بڑا طبقہ مولوی رحمت علی صاحب کے ساتھ کھڑا ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ علاقے میں جو ایک جہالت پھیلی ہوئی تھی کہیں نہ کہیں اس میں بھی کمی آئی. لیکن کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے یا جب کوئی بڑا کام کرتا ہے یا جسے ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جس کام میں دم ہوتا ہے تو اس کام میں ایک طبقہ مخالفت کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کا یہ کام مخالفت کی نظر ہو گیا. لیکن پھر بھی ایک شعر ہے کہ اگر ہمت کرے انسان تو پھر کیا نہیں بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. مولوی رحمت علی صاحب نے بے بسی کا اظہار نہیں کیا اور اس میدان میں وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور قرآن کا بھی یہی درس ہے، یہی تعلیم ہے کہ کبھی مایوس نہ ہو. چنانچہ ان کی اس فکر اور ان کی اس محنت اور جہد مسلسل کے نتیجے میں آج وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے جمعیت اصلاح المسلمین کا باقاعدہ باضابطہ ایک آفس بنا دیا. آج سے پہلے انہیں اگر کوئی پیغام لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے مل کر کے اپنے پیغام کو پہنچاتے تھے. لیکن آج ماشاءاللہ ان کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم تیار ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی چاہے تو آ کر کے ان سے کچھ حاصل کر سکتا ہے. اب انہیں بہت ساری جگہوں پہ جانے کی ضرورت بھی نہیں. انہوں نے ایک مرکز بنا دیا اور ابھی انہوں نے بتایا کچھ دیر پہلے کہ ان کے جو اہم مقاصد ہیں اس کو قائم کرنے کے، مکاتب کا قیام ہے، لوگوں میں اصلاح و تربیت کو قائم کرنا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کی تعلیم ہے، دینی بیداری اور دینی حمیت کا جذبہ لوگوں میں پیدا کرنا ہے. یہ سارے ان کے اغراض و مقاصد ہیں جو بہت عمدہ ہیں، خاص طور پہ آج کے ماحول میں. اللہ تعالیٰ ان کے ان سارے مقاصد کو قبول فرمائے اور ہر طریقے سے اس میں انہیں کامیاب فرمائے. تو یہ تو جمعیت اصلاح المسلمین کا ایک تعارف تھا. دوسری جو چیز ہے وہ ہے حق کی آواز، ان کا چینل. اس چینل سے متعلق اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور اس طریقے میڈیا سے متعلق جو بھی میڈیا کی خصوصیات ہیں، اس کے فضائل ہیں، وہ سب ابھی ہم سے پہلے مولانا اکرام صاحب نے انگریزی زبان میں اور مولانا انور صاحب نے اردو زبان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی. ایک چیز اس میں باقی رہ گئی، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. وہ یہ کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ میڈیا ہی اختیار کرنا، یہ کیسا ہے؟ تو دیکھیے، ہم سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلے جاتے ہیں، دور نبوی میں، جو ہمارے لیے اسوہ ہے اور ہمارے لیے آئیڈیل ہے. اس دور میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلان نبوت کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی جو سب سے مشہور
جگہ تھی جہاں سے ہر شخص اپنا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس جگہ کا استعمال کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان نبوت کے لیے اسی جگہ کا انتخاب کیا، اسی پہاڑی کا انتخاب کیا. اس پہاڑی سے اچھی بھی باتیں بتائی جاتی تھی، خراب بھی باتیں بتائی جاتی تھی، صحیح بھی خبر دی جاتی تھی، جھوٹی بھی خبر دی جاتی تھی. لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس پہاڑی سے جب کوئی اعلان ہوتا تو لوگ یہ سمجھ لیتے کہ کوئی خاص بات ہوگی، تو چند منٹ میں پورا طبقہ اور پورے علاقے کے لوگ جمع ہو جاتے اور ان تک اپنی بات پہنچا دی جاتی. تو اس وقت کی جو سب سے لیٹسٹ جگہ تھی جہاں سے لوگوں تک اپنی بات پہنچانا آسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا. آج کے اس دور میں سب سے لیٹسٹ جگہ اور سب سے اچھا پلیٹ فارم اگر کوئی ہے تو وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ ہر کس و ناقص تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں. تو مولوی رحمت علی صاحب نے اس پلیٹ فارم کا انتخاب کیا، یہ لائق مبارکباد ہے، اور امید بھی کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے یہ حق کی آواز بالکل صداقت کے ساتھ لوگوں کے درمیان نشر کریں گے، اور ہم تمام لوگ ان کے معاون بھی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ سب لوگ زیادہ سے زیادہ ان کے اس حق کی آواز والے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اسے دیکھیں، اور اگر کہیں سے کوئی کمی نظر آتی ہے تو آپ انہیں مطلع بھی کر سکتے ہیں، انہیں بتا بھی سکتے ہیں، اور ہر طریقے سے رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولوی رحمت علی صاحب کے اس کام کو دائم و قائم رکھے اور ہر طریقے کی مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ رب العالمین سارے جہان کے پالنے والے ہیں، یا اللہ رحمان ہیں، بڑی بڑی غلطیوں کو معاف فرمانے والے ہیں. یا اللہ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں. یا اللہ کریم ہیں، بغیر استغفار کی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازنے والے ہیں. یا اللہ آپ نے بھی انسان بنایا، معاش ایسی کی جو لاکھوں سے بہتر ہے، پھر ایمان کی دولت سے نوازی جن سے اربوں کروڑوں لوگ محروم ہیں. یا اللہ جہاں آپ نے بھی تمام نعمتوں سے نوازا ہے، وہی ہماری درخواست ہے کہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے. یا اللہ ہم کو اور تمام مسلمان کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، بخشش کا، درگزر کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ پورے عالم میں جہاں کئی بھی مسلمانوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ ان تمام مسلمانوں کی ظالم کو ظلم سے حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ پورے عالم میں مسلمانوں کو سکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ یہ جو مجلس منعقد کی گئی ہے، یا اللہ جس مقصد کے لیے منعقد کی گئی اس میں کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جناب مولانا محمد رحمت علی صاحب کو اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ جب تک ان کی زندگی ہے، یا اللہ پوری زندگی ان کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس میں جتنی مشکلات آنے والی ہیں سب مشکلات کو دور فرما دیجیے. یا اللہ ان کو تمام مسلمانوں کا شر سے اور فتنوں کی فتنوں سے اور بغاوت سے ان کی اور تمام مسلمان کی حفاظت فرما لیجیے. یا اللہ جن جن مسلمان بھائیوں نے مجھ سے دعا کر کہا یا لکھا ہے، یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ان سب مقاصد حسن کامیابی عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بخیر کی آئیں سے دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارے سے نصیب فرما دیجیے. اور جن جن شروع فتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانا چاہے اس سے ہماری اور تمام مسلمانوں کی خصوصاً مولانا رحمت علی صاحب کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہماری اس مختصر سی دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقت میں قبول فرما دیجیے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آمین.